السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شرعی مسائل اور وظائف حل ہوتے رہیں تو آپ ہمارا چینل شرعی مسائل اور وظائف کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے تمام شرعی مسائل اور مجرب وظائف حل ہوتے رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس کو خلیفہ بنانے لگا، فرشتوں سے کہا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض کر دیا، اشکال کر دیا کہ آپ انسانوں کو بنا رہے ہیں، انسان تو یہ کریں گے زمین میں جا کر۔ تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہو گیا تھا، کیسے پتہ چل گیا تھا کہ انسان زمین میں جا کے فتنہ فساد کریں گے، لڑائیاں جھگڑے کریں گے، خون بہائیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے؟ فرشتوں کو کیسے یہ معلوم ہو گیا تھا؟ فرشتوں کے پاس کوئی غیب کا علم تو نہیں تھا، غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ للہ غیب السماوات والارض، کے غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ رب العزت زمین و آسمان کے ایک ایک ذرے کا علم رکھتے ہیں۔ تو غیب کا جو علم ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے۔ تو فرشتوں کو یہ کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ انسان جا کے زمین میں یہ کام کریں گے؟ تو مفسرین نے مختلف اس کے جواب دیے ہیں۔ پہلا جو جواب یہ دیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، ان کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اس زمین میں جن رہا کرتے تھے، جنوں کی حکومت تھی۔ تو جنوں کے اندر یہ چیزیں تھی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے، جھگڑے کرتے تھے، فتنہ فساد، قتل و غارت اور گناہ کے کام کرتے تھے۔ تو فرشتوں نے انسانوں کو ان جنوں پہ قیاس کیا کہ جس طرح وہ کیا کرتے تھے تو یہ انسان بھی تو اسی طرح کریں گے۔ اس لیے فرشتوں نے کہا کہ آپ انسانوں کو نہ بنائیں بلکہ ہمیں خلیفہ بنائیں۔ تو فرشتوں نے جو قیاس کیا، قیاس بھی ہمارے جو ہم دین لیتے ہیں، کوئی مسائل لیتے ہیں کہ ہماری دین کے اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ہمیں مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم پہلے اس کو قرآن سے لیتے ہیں۔ اگر ہمیں قرآن سے وہ مسئلہ نہیں ملتا پھر ہم اس کو حدیث میں دیکھتے ہیں۔ اگر ہمیں حدیث میں بھی نہیں ملتا پھر ہم اس کو اجماع سے لیتے ہیں۔ اجماع کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک مسئلے پہ جمع ہو گئے ہو، پہلے وہ مسئلہ پیش نہ آیا ہو، بعد میں وہ مسئلہ پیش آیا ہو اور سارے صحابہ کرام اس مسئلے پہ جمع ہو گئے ہوں، متفق ہو گئے ہوں، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بھی حجت ہے، ہم اس مسئلے کو بھی مانیں گے۔ جیسے 20 رکعت تراویح مستقل طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مستقل طور پہ 20 رکعت تراویح کی جماعت ہونا شروع ہوئی ہے۔ تو صحابہ کا جو اجماع ہے یہ بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ اسی طرح بعد میں مجتہدین گزرے ہیں، انہوں نے کچھ مسائل قیاس کر کے ہمیں بتائے ہیں۔ اگر وہ قیاس نہ کرتے ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پر تو ہمارے جو وہ مسائل ہیں وہ حل نہ ہوتے۔ مثال کے طور پہ قرآن حدیث سے ہمیں یہ تو ملتا ہے شراب حرام ہے، لیکن یہ ہیرون ہو گئی، چرس ہو گئی، یہ حرام ہے یا نہیں ہے، قرآن حدیث میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اس کو جو مجتہدین حضرات گزرے ہیں، فقہا گزرے ہیں، انہوں نے شراب پہ قیاس کیا ہے کہ جس طرح شراب پینے کے بعد آدمی کا جو دماغ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، آدمی جو ہے نشے میں چلا جاتا ہے، اس کو پھر معلوم نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا۔ یہی جو وجہ ہے، یہی جو علت ہے، یہ اس چرس اور ہیرون میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس چیز کو دیکھ کے پھر فقہا نے، مجتہدین نے اس پر بھی حرام کا فتویٰ لگا دیا۔ اسی طرح یہ جو بھینس ہے، منج، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، یہ بعد کی پیداوار ہے۔ بعد میں ایک جزیرہ فتح ہوا تو وہاں سے یہ ہے۔ اب یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کو بھی ہم نے حلال جانور جو ہے ان پہ قیاس کریں گے۔ تو یہ قیاس کیا ہے، قیاس بھی ہمارے لیے ایک حجت ہے۔ اگر ہم قیاس کو چھوڑ دیں تو کافی سارے ایسے ہمارے مسائل ہیں جو پھر حل نہیں ہوں گے۔
کیونکہ قرآن حدیث میں ان کا جو ہے حکم نہیں آیا۔ تو فرشتوں نے قیاس کیا انسانوں کو جنوں پہ کہ جنہوں نے زمین میں آ کے فتنہ فساد کیا تھا، اسی طرح جو یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بنا رہے ہیں یہ بھی اسی طرح کریں گے۔ باقی انشاءاللہ جواب کل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔